شہزادے کو یہ عجیب و غریب مقامی زبان کچھ سمجھ میں آئی اور کچھ نہ آئی۔ وہ بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھا اور پھر راستہ بھٹک کر شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک دفعہ پھر چلنا شروع ہوا اور ایک مدت تک ویرانوں میں چلتا رہا۔ اسی راستے میں اسے ایک بزرگ ملے، چاندی جیسے بال، نورانی داڑھی۔ بزرگ نے آواز دے کر اکبر کو بلایا۔ اکبر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بزرگ کے پاس پہنچا اور دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بزرگ نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور اپنے پوپلے منہ کے ساتھ اکبر پر پھونک ماری۔ پھونک کے ساتھ ساتھ بزرگ کے تھوک کا پھوار اکبر کے چہرے پر آن پڑا۔ اکبر نے جیب سے رومال نکال کر چہرے کو صاف کیا۔ اکبر کی اس حرکت کو دیکھ کر بزرگ کے تیور اچانک بدل گئے۔ انہوں نے سر کو جھٹکا دے دے کر اکبر کو چل تیری تو کی گردان کے ساتھ پنجابی میں بے نقط گالیاں دیں اور آخر میں دفعت تیری کے ساتھ اکبر پر ہاتھ اٹھا لیا۔ اکبر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ کہتے ہیں کہ بزرگ کی بددعا ایسی لگی کہ اکبر بھٹکتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں پوشیدہ بیماریاں افراد سے تھیں۔ وہاں پہنچ کر شہزادے کی عمر بھر کی یاسیت ختم ہوئی۔ اس کی بانچھیں کھلی جاتی تھیں۔ شہزادے نے کچھ روز تو صبر کیا، مگر پھر فطری تقاضوں سے مجبور ہو کر اشنان کے لیے اسی دریا میں کود گیا جس میں سب نہا رہے تھے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اسی شہر میں رہتے ہوئے شہزادہ کسی نایاب جنسی بیماری کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ بارے کچھ بیان ہو جائے منجھل کے سفر کا۔ شہر پناہ سے نکلنے کے بعد منجھل 3 دن اور 3 راتوں تک مستقل چلتا رہا۔ کئی سالوں کے بعد جب منجھل کے دوست منجھل سے پوچھتے کہ آخر وہ 3 دن اور 3 راتوں تک مستقل کیوں چلتا رہا اور اس نے کہیں رک کر آرام کیوں نہیں کیا، تو منجھل دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہتا کہ بس مجھے خیال نہیں آیا۔ 3 دن اور 3 راتوں کے سفر کے بعد شہزادہ منجھل ایک حسین جھیل کے پاس پہنچا۔ جھیل کا پانی ساکت تھا اور اس میں شہزادے کو اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ شہزادے نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کو ایک بڑی چوبی تختی نظر آئی۔ تختی پر جلی حروف میں لکھا تھا، بحکم سرکار جھیل میں نہانا سختی سے منع ہے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ تختی والے مقام پر ہی جھیل میں نہانا سب سے زیادہ موزوں رہے گا۔ شہزادے نے کپڑے اتار کر تختی پر ڈالے اور لنگوٹ باندھ کر جھیل میں اتر گیا۔ واہ واہ، کیا فرحت بخش کنکنا پانی تھا۔ شہزادہ جھیل میں آہستگی سے تیرتا ہوا آبی بیل کے جھنڈ تک گیا اور پھر وہاں سے پلٹ آیا۔ شہزادہ جھیل سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے ندارت۔ شہزادہ حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک بہت بھاری آواز میں کسی نے کہا، تمہارے کپڑے ہمارے پاس ہیں۔ مگر پھر اس کے ساتھ ہی ایک باریک سی آواز آئی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، تمہارے کپڑے میرے پاس ہیں۔ بھاری آواز نے کہا، اس مسخرے کی بات کا ہرگز یقین نہ کرنا، کپڑے میرے پاس ہیں۔ پھر پتلی آواز نے کہا، جھوٹ اس موٹے کی سرشت میں شامل ہے، قسم اللہ پاک کی کپڑے میرے پاس ہیں۔ شہزادے نے ڈانٹ کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کپڑے تم دونوں میں سے کس کے پاس ہیں؟ اس ڈانٹ کے جواب میں زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ پھر کسی نے شہزادے کو مخاطب کر کے کہا، ابے الو کے پٹھے، میں مذاق کر رہا تھا، بھاری اور پتلی آوازیں دونوں میری ہی ہیں، کپڑے میرے پاس ہیں۔ شہزادہ یہ سن کر جھنجھلا گیا، تم کون ہو اور سامنے کیوں نہیں آتے ہو؟ مجھے میرے کپڑے فوراً واپس کرو۔ زیادہ پھنے خواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کپڑے تمہیں واپس مل سکتے ہیں بشرط کہ تم کچھ مال ڈھیلا کرو، چور نے کہا۔ میرا بٹوا تو کپڑوں میں ہے، شہزادے نے جواب دیا۔ او اچھا، یہ کہنے کے بعد کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ بھاگتے قدموں کی آواز فاصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ معدوم ہوتی گئی۔ شہزادے کی خواہش ہوئی کہ وہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانک لے، مگر وہاں دور دور تک خاردار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ شہزادہ مختصر لنگوٹ میں شرماتا ہوا ایک طرف چلا اور کئی گھنٹے چلنے کے بعد ایک قلعے کے دروازے تک پہنچا۔ وہاں 2 پہرے دار تاش کھیل رہے تھے۔ شہزادے نے قلعے کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی تو پہرے داروں نے شہزادے کی تلاشی لینے پہ اصرار کیا۔ پھر شہزادے کی بھرپور جامہ تلاشی ہوئی اور تلاشی میں 6 کلو چرس، حالیہ وارداتوں میں استعمال ہونے والا خودکار اسلحہ اور فحش فلموں کے ویڈیو کیسٹ بڑی تعداد میں برآمد ہوئے۔ شہزادے کو اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اگلے دن شہزادے کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ شہزادے نے فریاد کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ استغاثہ کے وکیل نے 3 ایسے گواہ عدالت میں کھڑے کر دیے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سارا مال شہزادے کے لنگوٹ سے برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ شہزادے کو عمر قید سنائی گئی اور جیل میں بند کر دیا گیا۔ اب شہزادہ صغیر کا حال سنیے۔ صغیر اٹلاتا مٹکتا چلا جا رہا تھا۔
وہ اپنے لمبے سفر کے دوران کئی عجیب و غریب بستیوں سے گزرا۔ وہ ایک ایسی بستی سے بھی گزرا جہاں کے بازار عجیب و غریب حیت کے ریڈیو سے بھرے ہوئے تھے، پھلوں کی شکل کے ریڈیو، جن بھوت پریت کی شکلوں کے ریڈیو، اور ایسے ریڈیو جو بالکل گھوڑے کی شکل کے تھے کہ جب تک دل چاہے ریڈیو سنیں اور پھر گھوڑے کو چابک مار کر آگے بڑھ جائیں۔ وہاں پالتو جانوروں کی شکل کے بھی کئی ریڈیو تھے کہ یوں ہوگا کہ ایک بلی چلتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی، آپ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیریں تو اچانک BBC لگ جائے گا۔ یہ ساری باتیں دیکھ کر شہزادہ حیران تھا کہ زمانہ آخر کس طرف جا رہا ہے، اور کیا یہ وہاں سے اکیلا واپس بھی آ سکے گا یا نہیں۔ شہزادہ صغیر جنوب کی سمت میں چلتا چلتا سمندر تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک کشتی میں مسافر بھرے جا رہے تھے اور کشتی کے دلال گرین کارڈ کے نعرے لگا رہے تھے۔ شہزادہ بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ ہفتوں کے سفر کے بعد جب کشتی زمین سے لگی تو شہزادہ ایک بار پھر چلنا شروع ہوا۔ اس زمینی سفر میں وہ ایسے گھنے جنگلوں سے گزرا جہاں درخت باتیں کرتے تھے، اور کبھی درختوں کی بات کا پلٹ کر جواب دو تو وہ کہتے تھے، کیا کہا؟ معاف کیجیے گا، میں اونچا سنتا ہوں۔ شہزادہ صغیر کی آخری خبر یہ تھی کہ وہ مغرب میں ایک چھوٹی سی بستی میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بہت عرصے بعد کسی نے شہزادے سے سوال کیا تھا کہ کیا وہاں پہنچنے سے پہلے اسے مغرب کی جنسی بیرا روی کا یقین تھا؟ تو شہزادے نے جواب دیا تھا کہ اسے یقین تو نہ تھا، مگر وہاں کے لوگوں کے آسودہ اور مطمئن چہرے دیکھ کر اسے شک ہوتا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ شہزادہ اس بستی میں کیوں خوش تھا؟ وجہ شاید بستی کی یہ انفرادیت رہی ہو کہ وہاں کے لوگ زلیخا کی یوسف سے محبت کی داستان عدم دلچسپی سے سننے کے بعد یہ نہیں پوچھتے تھے کہ زلیخا مرد تھی یا عورت، بلکہ پورا یقین رکھتے تھے کہ اگر یوسف مرد تھا تو زلیخا بھی یقیناً مرد ہی رہا ہوگا۔